بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آپ میرے یوٹیوب چینل پر میرے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت GHQ کے ایک چھوٹے سے سیل میں ہیں اور دن کے وقت ان کے سر پہ کالا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور رات کے وقت ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور ان کے سیل میں یا ان کے کمرے میں ایک زہریلی گیس کا سپرے کیا گیا ہے جس سے ان کے حواس پہ اثر ہوا ہے اور ان کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ الزامات، یہ ہیں وہ افواہیں جو گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی تھی، اور خاص طور پر شہباز گل صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی، ایک دو اور صاحبان نے بھی یہ چیز بیان کی تھی، اور ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کے میسیجز کے بعد ایک PTI کے ورکروں میں، کارکنوں میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی، مایوسی بھی تھی، غم و غصہ بھی تھا، اشتعال بھی تھا، ڈر اور خوف بھی تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بڑی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ، اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جو عام مبصرین تھے وہ بھی حیران و پریشان تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کہیں سے بھی درست اطلاع سامنے نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ اس دوران اصل میں ہوا یہ کہ ان کو ایک دو کیسوں میں پولیس کی ریمانڈ پہ دے دیا گیا تھا، اور ان کا جو جیل کا سیل ہے وہ پولیس کسٹڈی میں، پولیس کا حصہ قرار دیا گیا تھا، اور جیل انتظامیہ نے ان کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا تھا۔ ان چیزوں کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب بہت زیادہ بے چینی پیدا ہونے لگی تو PTI نے کوشش کی کہ جیل میں ملاقات کی جائے اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے، لیکن وہی ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کا طریقہ کار ہے، جو انتہائی غلط طریقہ کار ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود ان کے وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس طرح یہ ان افواہوں کو مزید تقویت ملی کہ بھی اگر وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر واقعی یا تو وہ جیل میں نہیں ہے یا ان کی حالت خراب ہے۔ اور جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے جو بعض مشیر ہیں وہ اپنی ہی حکومت کے پیروں پر کلہاڑی مارنے میں ٹھیک ٹھاک مصروف ہیں۔ آج بیرسٹر گوہر کی کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کے بعد بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے میڈیا سے جو بات کی تو اس نے یہ پچھلے دنوں کا جو بیانیہ تھا اس کے غبارے سے ہوا نکال دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کا مورال بلند ہے، اور بیرسٹر گوہر کے بقول ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوا تھا، کارکنوں کی شہادت کے بھی پتہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے تمام کارکنوں کے گھر جانا کی ہدایت کی ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلوائیں اور اس میں یہ تمام صورتحال کو اٹھائیں اور اس پہ بحث کریں۔ اب بیرسٹر گوہر کی اس بار بیرسٹر گوہر نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ 12 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ اب بات وہی آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو خطرہ کس سے ہے؟ عمران خان صاحب کو خطرہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اس کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کی جان کے در پہ ہے، اور یہ جو اگر آج جیل میں بند ہیں ان پہ سینکڑوں مقدمات ہیں تو اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ عمران خان صاحب کو خطرہ کیا مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت سے ہے؟ پارٹی یہی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ سیاسی میدان میں شکست کھا چکی ہے اور آئندہ بھی سے شکست کا خوف ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو دو نظریے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل خطرہ اپنی ہی پارٹی کے بعض لوگوں سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب جب تک اندر ہیں تو ان لوگوں کی لیڈری چمک رہی ہے، یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ سٹار بنے ہوئے ہیں، اور جو ہی خان صاحب جیل سے آئیں گے تو یہ ہیرو سے زیرو بن جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کچھ لوگوں کا الزام ہے کہ پارٹی کے ایسے لیڈر نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کچھ غیر جانبدار حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو خطرہ اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا ٹیم کے بعض ہاکس سے ہیں، جو انتہا پسند ہیں، یا جو ان کے حمایتی یوٹیوبرز ہیں، ان سے بھی خطرہ ہے، جو ان کو بیانیہ بنا کے دیتے ہیں یا ان کے حوالے سے غلط سلط چیزیں بھی مارکیٹ میں فضا میں پھیلا دیتے ہیں، اور ایک مایوسی یا اشتعال کی کیفیت پیدا کرنے میں وہ لوگ بڑے ماہر ہیں۔
یہ فیصلہ کرنا اب تحریک انصاف کے ورکروں کا کام ہے، اس کی لیڈرشپ کا کام ہے کہ عمران خان صاحب کو اصل خطرہ کس سے ہے، اس خطرے کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کے نزدیک کون زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اب پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ خان صاحب کو آج جب پتہ چلی ہیں تو انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ان کو ختم کرنے کی بات کی ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اختلافات ختم کرے گا؟ ان کی بہنوں اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں، سینئر لیڈرشپ کے درمیان بھی اختلافات ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ان کے جو لوگ ہیں وہ کھل کے پارٹی کے بعض رہنماؤں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ علی محمد خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تمام اہم اعلانات ان کی بہنیں یا زوجہ کیوں کرتی ہیں، وہ تو پارٹی لیڈرشپ کیوں نہیں کرتی، اور ان کے بقول کے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہاں کوئی بھی اہم اعلان ہو تو وہ پارٹی کے چیئرمین کو کرنا چاہیے۔ اب اس صورتحال میں خود پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اس نے اپنے بانی چیئرمین کو کیسے بچانا ہے، بانی چیئرمین کو کیسے نکالنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا، سب نے دیکھا، پی ٹی آئی نے بھی دیکھا کہ پے در پہ جو احتجاجی حکمت عملی ہے، اسلام آباد پہ جو چڑھائی کی کیفیت ہے یا اسلام آباد میں دھرنے کی جو پالیسی ہے، اس سے تو خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوئی، الٹا درجنوں بے گناہ ورکر مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں جیلوں میں ہیں، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو پارٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے چیئرمین کی حفاظت کے لیے، اس کو بحفاظت نکالنے کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب پارٹی کی جو قیادت ہے ان کی آپس میں جو بد اعتمادی ہے وہ ختم ہو۔ کچھ لوگ مرکزی قائدین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ وزیر اعلیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ ان کی بہنوں اور بشرا بی بی کے خلاف باتوں میں مصروف ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کارکن بڑے کنفیوز ہیں کہ کن کی سنیں۔ کوئی چار جہتی پارٹی بن چکی ہے، کارکنوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ شمال کی طرف دیں کہ جنوب کی طرف، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ اب وقت آ گیا کہ سیاسی کمیٹی بیٹھے اور کھل کے اس پہ بات کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے، اور کچھ لوگوں کو اختیار دے، وہی پارٹی کی پالیسی بنائیں، اور انہی کو یہ اختیار ہو کہ خان صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ہدایات لے آئیں، ورنہ اگر یہ بھانت کی بولیاں جو بولی جا رہی ہیں تو عمران خان صاحب کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہے۔ خدا حافظ۔